فأتى فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينه ودعا له فبرئ حتى كأن لم يكن به وجع. فأعطاه الراية وقال علي يا رسول الله أقاتل متى يكون مثلنا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انفذ على رجلك حتى تنزل بساحتهم ثم تؤمن الإسلام وأخبرهم بما يجب عليه من حق الله تعالى. ووالله لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. وأخرج ابن سعد عن مقداد بن عمرو رضي الله عنه قال أنا أسألت حكم بن كيسان فأراد أميرنا ضرب عنقه فقلت دعه نقدم به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقدمنا فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام. فأتى فقال عمر ألا ما تكلم هذا يا رسول الله والله لا يسلم هذا آخر الأبد. يعني يضرب عنقه ويقدم إلى أمه على هاوية. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل على عمر حتى أسلم الحكم. فقال عمر فما هو إلا أن رأيته قد أسلم حتى أخذني ما تقدم وما تأخر. وقلت كيف أرد على النبي صلى الله عليه وسلم أمرا هو عالم به مني ثم أقول إنما أردت بذلك النصيحة لله ولرسوله. فقال عمر فأسلم والله فحسن إسلامه وجاهد في سبيل الله حتى قتل شهيدا ببئر معونة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم راض عنه دخل الجنان. وفي رواية قال الحكم وما الإسلام؟ قال تعبد الله وحده لا شريك له وتشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقال قد أسلمت. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو أتعتكم به آنفا فقتلته دخل النار. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کے اس کام سے محبت، جیسے ہم لوگوں کو مال سے، چیزوں سے، رشتہ داروں سے محبت ہے، ایسا ان کو اس کام سے محبت ہے۔ ایمان سے محبت ہوتی ہے تو ایمان کے سارے کاموں سے محبت ہو جاتی ہے۔ مسنون دعاؤں میں ہے اللہم حبب الینا الایمان، اے اللہ ہمارے دل میں ایمان کی محبت پیدا فرما۔ جب ایمان کی محبت آئے گی تو ایمان کی ساری باتوں کی محبت آئے گی۔ جیسے مال کی محبت آتی ہے تو مال سے بنی ہوئی ساری چیزوں سے محبت، کھلونے سے بھی محبت۔ ہاں، ایسے ہی یہ ہے کہ ایمان کی محبت، ایمان اللہ تعالیٰ کے تعلق کا نام ہے کہ اللہ سے تعلق ہو گیا، بندگی کا تعلق ہو گیا۔ تو ایمان کی محبت، ایمان کی محبت سے وہ چاہتے تھے کہ یہ ایمان ہر ایک کو ملے، ہر ایک کو ملے، دوست کو بھی ملے، دشمن کو ملے، قریب کو ملے، دور والے کو مل جائے۔ اس لیے وہ دعوت سے محبت کرتے تھے کہ دعوت کے ذریعے سے ایمان پھیلتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اللہ کا یقین، آخرت کا یقین یہ اترتا ہے۔ اس لیے ان کے ہاں یہ کام بوجھ نہیں تھا، بلکہ ان کو اس کام سے محبت تھی۔ جیسے عام طور پر لوگوں کو کھانے کمانے سے محبت ہوتی ہے، ان کو اس سے محبت اور اسی کا دھن، اسی کا دھیان یہ رہتا تھا۔ اس لیے وہ کسی سے نا امید نہیں ہوتے تھے، سب کو دعوت دیتے تھے، سب کو سمجھاتے تھے، سب کی بہتری اور سب کی بھلائی سوچتے تھے۔ ہاں، یہ نہیں کہ اکتا کر کے چھوڑ دیا کہ نہیں، اس کو چھوڑنا ہی نہیں، پڑھتے رہنا۔ تو آج اسی کا ذکر ہے۔ مقداد ابن عمرو یہ کہتے ہیں کہ میں نے حکم ابن کیسان کو گرفتار کیا، قیدی بنایا، کیونکہ دشمن کا آدمی تھا تو قیدی ہو کر کے آیا۔ ہمارے امیر نے یہ کہا کہ چونکہ دشمن کا آدمی ہے اسی گردن اڑا دو۔ میں نے کہا نہیں، اسی گردن نہیں اڑائی جائے گی، ہم اس کو پیش کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، دیکھیں حضور کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ آدمی تو دشمن کا ہے، ہمارے قبضے میں آ گیا ہے۔ ہاں، اس کو اخلاق کہتے ہیں کہ دشمن کے ساتھ بھی اخلاق، یہ نہیں کہ دشمن کے ساتھ دشمنی، یہ تو جانور کا کام ہے۔ دشمن کے ساتھ دشمنی کہ نہیں، دشمن کے ساتھ اخلاق بھی پیش آ سکتے، اخلاق سے بھی پیش آ سکتے ہیں، پر نہیں ابھی نہیں، ہم حضور صاحب نے اس کو پیش کریں گے، چنانچہ ہم نے ان کو پیش کیا۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ آدمی لایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھانا شروع کیا، ہاں اس کو سمجھانا شروع کیا، اس کو دعوت دینا شروع کیا، اور وہ مان کے نہیں دے رہا، ہاں وہ مان کے نہیں دے رہا، آپ اس کو سمجھائے جا رہے ہیں۔ مولانا یوسف صاحب یہی فرماتے ہیں کہ سمجھاؤ لوگوں کو، سمجھانے میں کمی نہ کرو، سمجھانا ہمارا کام ہے، قبول کرنا ان کا کام ہے، ہاں ہم اپنا کام تو پورا کرو، وہ یہ نہ دیکھو کہ وہ پورا کرے گا نہیں کرے گا، تو سمجھانے والے بنے، لیکن سمجھانے والے جب بنے کہ جب ہم خود سمجھنے والے بنے گے، یہ کہتے پہلے کام کو سمجھو اللہ کے راستے میں، پھر ہوتا کہ کام سمجھ میں آئے، تم سمجھو گے تو سمجھا لو گے، نہیں تو اندھا اندھے کی کیا ربوری کرے گا۔ اس لیے کام کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے، خالی پھرنا کافی نہیں ہے، پھرنا تو ہے لیکن سمجھنے کے لیے پھرنا ہے کہ ٹھہر جاؤ، ہم کو حضور ہم نے پیش کریں گے، چنانچہ آپ کے سامنے وہ آدمی پیش ہوا، آپ نے اس کو سمجھانا شروع کیا، بہت لمبی بات ہو گئی سمجھاتے سمجھاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک مزاج تھا کہ وہ باطل کے مقابلے میں تیز رہتے تھے۔ عرض کیا یا رسول اللہ آپ کس وجہ سے اس آدمی سے بات کرتے ہیں؟ جب یہ دل پر یہ لے نہیں رہا ہے اپنے کام پر، دل پر، تو آپ کیوں سے بات کر رہے ہیں؟ اور میرا اندازہ یہ ہے کہ وہ آپ کی بات کبھی نہیں مانے گا، یہ حضرت عمر صاحب، میرا اندازہ یہ ہے کہ وہ آپ کی بات کبھی نہیں مانے گا، اس لیے مجھے اجازت دے، میں اس گردن اڑا دوں، یہ دشمن کا آدمی ہے، جائے جہنم میں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے تھے، کیوں کہ آپ کو اپنے کام سے محبت تھی، میرا کام ہے، میری چیز ہے، یہ دنیا میں چلے، اللہ کے بندوں کو فائدہ ہو جائے۔ آپ حضرت عمر کی بات کی طرف بالکل توجہ نہیں دیتے، سمجھاتے رہے یہاں تک کہ وہ مان گیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ تو بالکل مان گیا اور اللہ کے دین میں داخل ہو گیا، تو مجھے تو بہت پچھتاوا ہوا، آگے پیچھے کی سب باتیں یاد آنے لگی کہ میں نے یہ کیا کیا، میں حضور کے سامنے ایسی باتیں کرتا ہوں، اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو گویا ایک طرح چلنے نہیں دیا، اس قسم کی بہت سی باتیں میرے دل میں آنے لگی، لیکن پھر میں اپنے آپ کو سمجھاتا تھا کہ میں تو دین کی خیر خواہی میں ہی تو کہہ رہا تھا حضور سے کہ آپ کیوں تھکیں ان کے پیچھے جو ماننے والا نہیں ہے، لیکن اللہ رسول بہتر جانتے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں چنا کہ یہ آدمی اس نے اللہ کی بات مان لی، اللہ کے دین میں داخل ہو گیا، اور اس کا اسلام اور اس کا دین بہت اچھا ہو گیا، یعنی بڑا دیندار بن گیا۔ ایسا ہوتا ہے کہ بعض آدمی میں صلاحیت ہوتی ہے، اگر کوئی اس پر تھوڑی سی محنت کر لے تو اس کی صلاحیت لگ جاتی ہے دین پر، کہ وہ دین کے بڑے بڑے کام کر کے دنیا میں دکھاتا ہے کہ اس کا اسلام بہت اچھا ہو گیا اور اس نے اللہ کے راستے میں جان مان لگائی، یہاں تک کہ بیر معونہ کا قصہ پیش آیا۔ سن 4 ہجری میں بیر معونہ کا قصہ پیش آیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت بھیجی تھی 70 آدمیوں کی تعلیم تبلیغ کے لیے، ایک آدمی ان کو لے گیا تھا دھوکے سے کہ ہمارے ہاں تعلیم تبلیغ کا بڑا موقع ہے، آپ کی کوئی جماعت آ رہے، تو آپ نے وہاں ان کو 70 آدمیوں کو جانا، یہ سب قاری تھے ماشاءاللہ، اور یہ بڑی اچھی جماعت تھی۔ یہ دھوکے سے لے گیا ان 70 آدمیوں کو اور وہاں جا کے ان سب کو قتل کر، وہ بیر معونہ کا قصہ ہی ہے۔ یہ بھی اس بیر معونہ میں تھے، 70 قتل ہونے والوں میں، 70 شہید ہونے والوں میں، کیونکہ اس نے اللہ کے راستے میں جان مان لگائی، یہاں تک کہ شہید ہو کر مرا بیر معونہ والے قصے میں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت راضی تھے، اس نے اللہ رسول کو راضی کیا، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعوت دی تو اس نے پوچھا اسلام کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا یہ ہے کہ تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، اور اس بات کی گواہی دو گے کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں نے یہ بات مان لی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہو گئے کہ دیکھو، اگر میں تمہاری بات مانتا کہ یہ نہیں مانتا، اس کو قتل کر دو تو یہ جہنم میں جاتا ہمیشہ ہمیشہ کی۔
تھوڑی سی اس پر توجہ محنت ہوئی اور یہ جہنم سے بچ گیا. تو اگر میں تمہاری بات مانتا اور اس کو چھوڑ دیتا تو یہ جہنم میں مر کر کے جاتا. اب اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے راستہ آسان کر دیا. تو اسی طرح سے ہے یہ اپنی بات سمجھانا, اپنی بات لے کر کے چلنا, تاکہ یہ بات ہمارے اندر بھی اترے اور لوگوں کے اندر بھی اترے. یہی صلاح فلاح کا راستہ ہے. اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك وأقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على خير. تو ایک ضروری اعلان سننے پھر اٹھنے طرف تشریف رکھ کر بیٹھ کر